فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ نے فرمایا اے محبوب یاد کرو جب میں نے تمام نبیوں سے میثاق لیا اور فرمایا تھا لما آتیتکم، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا۔ اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل میرے نبی کا ذکر خیر فرمایا تھا، آپ کی آمد کا ذکر فرمایا تھا۔ وہ اس طرح سے ذکر فرمایا کہ تمام نبیوں سے میرے رب نے عہد و پیمان لیا تھا، اور پھر فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب میں تمہیں حکمت بھی عطا کر دوں، تمہیں کتاب بھی عطا کر دوں، پھر میرا نبی آ جائے، میرا رسول آ جائے، اس کی تم نے تصدیق بھی کرنی ہے، تصدیق کرنے کے بعد لما معکم، ان کا ساتھ بھی دینا ہے، تصدیق بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی دینا ہے۔ ابھی اللہ کا پیغمبر آیا نہیں تھا، ابھی زمین سجی نہیں تھی، آسمان بنایا نہیں تھا، پہلے میرے رب نے میرے نبی کی ولادت کا، آپ کی آمد کا ذکر خیر فرمایا تھا۔ اگر ہم تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں تو انداز بڑا مختلف ہے، کوئی نبی نے، کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کی شریعت کو نہیں اپنایا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا اے میرے نبیو، جب میرا پیغمبر تشریف لائے تو اس وقت اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دینا ہے، اپنی شریعت کو بھی چھوڑ دینا ہے، اگر تصدیق کرنی ہے تو وہ صرف میرے لا ریب نبی کی تعریف کرنی ہے، وہ صرف میرے لا ریب بے عیب نبی کی تعریف کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، نبی، رسول گزرے ہیں، ان کے دور میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، دونوں کا زمانہ ایک تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ چاروں پیغمبر ایک وقت اور ایک لمحے کے اللہ نے انہیں پیغمبر نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ چاروں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ چاروں ایک وقت کے نبی تھے، لیکن ایک نبی نے کبھی دوسرے نبی کی شریعت کو نہیں اپنایا تھا۔ یوں نہیں تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو، ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا زمانہ ایک تھا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک دور میں جو بھی نبی ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہے، انہیں حکم نہیں تھا تم نے ایک دوسرے کا کلمہ پڑھنا ہے، لیکن اتنا حکم تھا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہاری رسالت اور نبوت کے درمیان میرا رسول آ جائے تو پھر اس کی تصدیق کرنی ہے، اور کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھنا ہے، کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھنا ہے، اور صرف کلمہ ہی نہیں پڑھنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔
اللہ کا آخری پیغمبر، اس وقت یہ حکم نہیں تو ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، تمام نبیوں کو یہ حکم تھا کہ تمہاری رسالت، تمہاری نبوت کے دوران اگر میرا رسول آ جائے تو اس کی تصدیق کرنی ہے اور ایمان بھی اسی نبی پر لے آنا ہے، اسی کو ہی آخری نبی تسلیم کرنا ہے۔ اللہ نے کتنے انبیاء بھیجے ہیں، کتنی شانوں والے نبی بھیجے، لیکن تمام نبیوں کو یہ حکم تھا کہ چرچا صرف ہمارے نبی کا کرنا ہے۔ اور یہاں پر حکم دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ اور آج بھی ایمان والے ہی جن کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، جن کا ایمان پختہ ہے، آج وہی اپنے نبی کی ولادت کا ذکر خیر اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح انداز میں فرما دیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ ایمان بھی اسی نبی پر لانا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے پیغمبروں کو بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے کتابیں بھی عطا فرمائی، کسی نبی کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی تھی، لیکن ان تمام نبیوں کو حکم تھا کہ جب میرا آخری پیغمبر تشریف لائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان بھی اور مدد بھی، اللہ رب العزت نے دونوں انداز کو اکٹھے فرما دیا۔ ابھی اگر دیکھیں تو ایمان والے ہی اپنے نبی کا ذکر خیر کیا کرتے ہیں، اور جلوس بھی آج کے اس دور میں ایمان والے ہی منایا کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے نزدیک ہی یہ عمل ہے کہ جس دن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ ہماری سب سے بڑی عید کا دن بھی وہی نظر آتا ہے۔ عید کا دن بھی وہی ہے ہمارے لیے۔ ایسا نہیں کہ اگر عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے ان کو ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں، بلکہ ان کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ان کو مانتے ہیں اپنے نبی کے توسل سے، اپنے نبی کے وسیلے سے۔ ایسا نہیں کہ یہ عیدیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عیدیں ہیں، لیکن سب سے بڑی عید تو ہمارے لیے وہ ہے جس دن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور یہی ہماری عید بمانا خوشی کا دن۔ عید بمانا نماز نہیں ہے، عید کا معنی خوشی، لوٹ کر بار بار آنا۔ تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں تو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں والا دن ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے رب نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُنَّ، کہ جس دن وہ میرا پیغمبر تشریف لائے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، تمام کو یہ حکم تھا کہ اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی کتاب کو چھوڑ دینا ہے۔ کام یہ کرنا ہے کہ اپنے میرا جو نبی آئے گا اس پر اپنی تمام شریعتوں کو چھوڑ کر اس کا کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہے، اس کا کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہے۔ فرمایا والا تنصرن، کہ صرف ایمان نہیں لانا، صرف ان کا کلمہ نہیں پڑھنا، بلکہ ان کی مدد بھی کرنی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج والے دن جو امت محمدیہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد کی تھی، جو 50,000 نمازیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد اس انداز سے کی تھی کہ جو 50,000 نمازیں تھی ان کو 5 نمازوں پر مختص فرما دیا۔ اللہ کے نبی
دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے رب کو تو علم تھا کہ جب میں نے آخری نبی کو بھیجنا ہے تو یہ سارے انبیاء بظاہر دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو حالانکہ کسی نبی کی نبوت کے دوران میرا نبی تشریف لایا ہی نہیں ہے، لیکن میرا رب تمام نبیوں سے یہ عہد و پیمان اس وقت لے رہا ہے جب عالم ارواح میں سارے نبی موجود تھے۔ اور صرف بات یہاں پر ختم نہیں فرمائی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کی روحوں سے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا جو میں نے تمہارے اوپر عہد و پیمان والا بوجھ ڈالا ہے اس کو تم نے اپنا لیا ہے، اس کو تم نے قبول کر لیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان نبیوں کی روح سے یہ پوچھا تو اس وقت پھر یہ انداز تھا کہ جتنے بھی نبی تھے تو انہوں نے کہا کہ قالو اقررنا، اے اللہ ہم سب نے یہ اقرار کر لیا ہے۔ اقرار کس طرح کا تھا کہ آپ کا نبی جب آئے گا تو ہم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی کتاب کو چھوڑ دینا ہے، تیرے نبی پر ہم نے ایمان لے آنا ہے۔ اب یہاں پر میرے رب نے وہ اقرار لیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر نبی دوسرے نبی کا گواہ بن جائے، کہ صرف تم نبیوں نے گواہ نہیں بننا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری اس گواہی میں شامل ہوں۔ تو گواہی کس طرح کی تھی کہ جب تم نے تمام نبیوں نے اقرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی ایک دوسرے کے گواہ بھی بن جاؤ۔ گواہ کس طرح سے کہ تم نے یہ گواہی دینی ہے کہ کسی طرح سے تم نے یہ جو انداز اپنایا ہے کہ اللہ کا نبی آئے گا تو ہم نے اس پر ایمان لے آنا ہے، تو گواہی اس پر ہونی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گواہ بن جائیں حضرت ہارون علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام گواہ بن جائیں حضرت یوشع علیہ السلام کے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام گواہ بن جائیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام گواہ بن جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، کہ ہم نے عالم ارواح میں اپنے رب کے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا ہوا ہے۔ اور یہ وہ جلسہ تھا جو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے نبی کا تذکرہ خیر فرمایا تھا۔ آج ہم بھی اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر خیر کرتے ہیں تو یہ ذکر کرنا کوئی ہماری ایجاد نہیں ہے، بلکہ ہمارا رب بھی ہمارے نبی کی تعریفات کے لیے عالم ارواح میں تمام نبیوں کے سامنے ہمارے آخری نبی کی تعریفات کرتا ہے۔ اب اسی انداز کو حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح سے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وقت اخیر آیا تو ان کے ایک بیٹے تھے جن کو اللہ نے نبوت سے نوازا تھا، ان کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے جنہیں اللہ نے نبوت کا تاج جو تھا وہ پہنایا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت اخیر آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحتیں کرنے لگے اور فرمایا کہ جب بھی تیرے اوپر مشکل آ جائے تو جتنی بھی بڑی مشکل ہو اللہ کے آخری نبی کا وسیلہ پیش کر دینا، اللہ تیری مشکلات کو حل فرما دے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے پوچھا
کہ ابا حضور یہ تو بتائیے کہ وہ آخری نبی جس کا میں نے وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے وہ ہے کون؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری ہی اولاد سے ہوگا، لیکن اللہ کو وہ بڑا محبوب ہے، تو اللہ نے یہ زمین و آسمان، یہ کائنات صرف اسی محبوب کے لیے ہی سجائی ہوئی ہے، اسی کے لیے ہی سجائی ہوئی ہے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا حضور یہ تو بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے بھی تجربہ کیا کہ آپ پر کوئی مشکل وقت آیا ہو، کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی ہو اور اس نبی کا وسیلہ پیش کیا ہو تو اللہ نے تمہاری مشکلات کو بھی حل فرما دیا ہو؟ اللہ نے تمہاری کوئی مشکلات کو حل فرما دیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب حضرت شیس علیہ السلام نے یہ بات کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، ایک وقت میرے اوپر بھی آیا تھا کہ اس روح زمین پر تقریباً 300 سال تک میں روتا رہا ہوں، اور وہ اتنا مشکل لمحہ تھا جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس نبی کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے میری توبہ کو بھی قبول فرما دیا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا حضور یہ تو بتائیے کہ وہ آئے گا کب؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا وہ آج سے تقریباً 6000 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے گا۔ 6000 سال 155 سال بعد جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے گا۔ اب تذکرہ کب چل رہا ہے؟ آج سے تقریباً 6000 سال قبل پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی کا تذکرہ خیر فرما رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو میلاد اسی کو ہی کہا جاتا ہے کہ اپنے نبی کی ولادت کی، اپنی نبی کی سیرت کی، اپنے نبی کے معجزات کا ذکر خیر کو ہی میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے نبی کا میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے پیغمبر ہمارے نبی کا ذکر خیر کرتے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کے سامنے عرض گزاری کی کہ بیٹا ایک وقت تھا کہ میں اور تیری اماں حوا علیہ السلام ہم دونوں جنت میں موجود تھے، میرے رب نے ہمیں جنت میں ہر نعمت کو استعمال کرنے کا حکم دیا، لیکن ایک ایسا درخت تھا جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرما دیا تھا۔ اس درخت کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں گندم کا دانہ تھا، کوئی کہتے ہیں کچھ تھا، تو تاریخ میں ان الفاظوں کے اوپر ایک اختلاف ہے۔ یوں سمجھے ایک نعمت تھی جسے میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام پر امتحان کے طور پر منع فرما دیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے رب نے ہمیں اس سے منع فرمایا تھا، پھر مجھ سے غلطی ہوئی، اس درخت کو میں نے کھایا، کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں زمین پر اتار دیا تھا، پھر ہم زمین پر آ گئے۔ زمین پر پھر کس طرح سے آئے؟ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، بڑے مفسر ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ سرادیب کا ایک پہاڑ تھا، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک مرتبہ جو ہے بھول ہوئی تھی یا اللہ کی ذات میں گم ہو کر وہ کھایا تھا۔ اللہ کے پیغمبروں سے کبھی غلطی نہیں ہوا کرتی، غلطی ہم سے ہوا کرتی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یوں کہنا کہ ہمارا ابا آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کر لی، معاذ اللہ آج ہم بھی غلطی کر رہے ہیں، ایسا کہنا بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ جائز اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہوا کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے غلطیوں سے پاک اور صاف فرمایا ہے۔
تو حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرادیپ کے پہاڑ میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک آسمان کی طرف چہرہ بھی نہیں کرتے تھے، برابر روتے رہتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اتنے آنسو نکلتے تھے کہ اس وقت ندی جتنا پانی حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے نکلا کرتا تھا۔ تو جب کوئی پرندہ آتا، پرندہ آ کر اس پانی کو پیتا، پیتے ہوئے ایک دوسرے سے عرض کرتا کہ آج تک ہم نے ایسا لذیذ پانی نہیں پیا، آج تک ہماری زندگیاں گزری ہیں پانی پیتے رہے، لیکن ایسا لذیذ پانی آج تک ہم نے نہیں پیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان پرندوں کی بولیوں کی بھی جانتے تھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، مالک اب تو یہ پرندے بھی میرے لیے گواہی دے رہے ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہاں پر حضرت شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تفسیر عزیزی میں یہ بات نقل فرمائی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے، اتنا روئے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی حالت کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک اب اس بندے پر حضرت آدم علیہ السلام پر کرم فرما دے، اتنا روئے ہیں، اے اللہ اب اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 5 اشخاص اس سر زمین پر بڑا روئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ایک بھول کی وجہ سے، جو میرے رب نے آپ پر امتحان ایک نازل فرمایا تھا، اس کی وجہ سے آپ بڑے روئے تھے۔ اور دوسری شخصیت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے بچھڑے تھے تو آپ اس روح زمین پر بڑا روئے تھے۔ اور تیسری شخصیت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے خوف سے اتنا روتے، جو آپ کے رخسار تھے وہ رخساروں کا جو گوشت ہوتا تھا تو پانی کے آنکھوں سے پانی نکلنے کی وجہ سے وہ گوشت جو ہوتا تھا وہ جل جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ پھر آپ کو چمڑے کا ایک رخسار کی طرح بنا کر دیتی تو وہ آپ اپنے رخسار پر رکھا کرتے تھے۔ اور چوتھی شخصیت ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا تو 6 ماہ تک 6 مہینے تک آپ روتی رہی۔ جس طرح آپ روئی تھی تو روئے تاریخ میں روئے زمین پر اس طرح کوئی بیٹی اپنے والد کی جدائی پر اتنا نہیں روئی تھی۔ اور 5ویں شخصیت تھی حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔ اور حضرت امام زین العابدین جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا تھا، اس کے بعد جب آپ واپس لوٹے تھے تو آپ ہر لمحہ روتے رہتے تھے اس کربلا کی سر زمین کے منظر کو یاد کر کے۔ یہ 5 ایسی شخصیات تھی جو روح زمین پر روئی، لیکن ان سب سے زیادہ جو روئے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام روئے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک اپنے اس بندے کے توبہ کو قبول فرما لے، تو اللہ رب العزت نے القاء ڈالا جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے وہ منظر اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں بھی نازل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر القاء ڈالا اور توبہ قبول کرنے کے وہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے،
تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت اما حوا نے دونوں پھر سرادیب کے پہاڑ سے چلتے چلتے بیت اللہ کے قریب آ کے بیٹھے. وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور عرض کرنے لگے مالک ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اے مالک تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ اگر تو نے ہماری توبہ کو قبول نہ فرمایا تو پھر ہم ناکام لوٹیں گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی مالک اللہم انی اسالک بجائے محمد. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا اے مالک میں تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے دعائیں کرتا ہوں ابت وکرامتی علیک ان تغفر لی وخطیئتی کہ اے مالک تیرا مقرب بندہ جس کو تو نے آخر میں بھیجنا ہے اس کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. حضرت آدم علیہ السلام یہ احوال دے رہے تھے حضرت شیس علیہ السلام. تو حضرت شیس علیہ السلام کی بارگاہ میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت شیس علیہ السلام تھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام انہیں نصیحت بھی کر رہے تھے اور اپنا واقعہ بھی یہ سنا رہے تھے. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا اے آدم یہ تو بتا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہے نام، میری بارگاہ میں کی ہے التجا، وسیلہ رکھا ہے ان کا، تو تجھے کیسے علم تھا کہ میں ایک نبی جس کا نام محمد ہوگا اس کو بھی دنیا میں مبعوث فرماؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے سوال ہوا، اللہ رب العزت نے یہ سوال کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا کہ اے اللہ جب تو نے میرے جسم کے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش تو میں نے عرش کے پائے پر دیکھا کہ اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوا تھا. نام کیا تھا؟ وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد، بلند آواز سے پڑھنے لا الہ محمد. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مالک جب میں نے دیکھا تھا کہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا ہے تو میں نے اس وقت جان لیا تھا کہ جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے وہ کوئی عام پیغمبر نہیں بلکہ اللہ کا مقرب پیغمبر ہوگا. اس لیے میں نے آپ کی بارگاہ میں اپنے نبی یعنی آخری نبی کا وسیلہ رکھا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فقال اللہ صدقت یا آدم کہ اے آدم تو نے سچ کہا ہے، اگر اس نبی کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم تجھے بھی میں پیدا نہ کرتا. اب یوں سمجھے کہ یہ انسانیت کن کے توسل سے ہے؟ نبی اکرم نور مجسم کے توسل سے ہے. اب تذکرہ خیر جو ہم میلاد میں منایا کرتے ہیں تو وہی میلاد کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ کر حضرت شیس علیہ السلام کے سامنے ذکر خیر کر رہے تھے. تو یہ ذکر خیر اس انداز سے تھا، ایک شاعر نے بڑا خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے کہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو مدینہ میری آرزو محمد
میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ حضرت علامہ ابن محمد قسطلانی علیہ رحمہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا انہوں نے نعمت الکبریٰ، اور ان کی وفات جو ہے وہ تقریباً 947 ہجری میں ہوئی۔ آج 1447 ہجری ہے، تو یوں سمجھے آج سے تقریباً 500 سال قبل کے یہ محدث گزرے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا نعمت الکبریٰ، اور اس کتاب میں انہوں نے سارا ذکر خیر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ہے، ولادت کا ذکر خیر کیا۔ تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر خیر بھی کیا، ان کا ذکر خیر کیا۔ تو تمام حضرات جو بیٹھے ہیں مسجد کے ساتھ اچھا تعاون کیا کریں، کیونکہ یہ مسجد آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چلا کرتی ہے، کسی ایک بندہ فرد واحد کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا کریں، جب بھی اللہ استطاعت دے، طاقت دے، تو اس میں سے مسجد کا حصہ ضرور نکالا کریں۔ جب ہم اللہ کے گھر کا حصہ نکالیں گے تو اللہ ہمارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابن حجر قسطلانی مکی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر خیر کرتا ہے تو فرمایا کہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، کہ جو شخص میلاد میں ایک درہم بھی حصہ ملاتا ہے تو کل قیامت والے دن وہ میرا جنت میں ساتھی ہو جائے گا، وہ میرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ لیکن میلاد خالصتاً میرے محبوب کی ولادت کا ہونا چاہیے، ذکر خیر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسئلہ ریاکاری میں خراب ہوتا ہے، جب ریاکاری نہیں ہوتی، خالصتاً ہم اپنے رب کے محبوب کی ولادت کا ذکر خیر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ تو ایک محدث نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض، کہ اے آدم اگر تو اپنے نبی کے وسیلے کو رکھ کے یوں فرماتا کہ تمام زمین و آسمان کے جتنے لوگ ہیں تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے آدم آج میں تمہاری اس دعا کو بھی قبول فرما لیتا۔ تم نے تو صرف اپنا کہا نا، میرے اوپر جو امتحان تھا اس امتحان کو معاف فرما دے۔ اے آدم اگر تو یہاں پر یہ دعا فرماتا کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے تو میرا رب اس وقت تمام لوگوں کے جو ابھی زمین پر آئے نہیں تھے تا قیامت اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا تو حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا اے ابا حضور، اب میری جتنی زندگی باقی ہے جب میرے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو اس وقت میں اللہ کے حضور محبوب مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کروں گا تو اللہ میری مشکلات کو بھی حل فرما دے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے
نبی جو ہے ہم انہی کی اولاد میں سے ہے، تو ان کا گزارا، ان کے خطاؤں کو معاف کرنے والی شخصیت ہمارے نبی کا وسیلہ ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اپنے نبی کا ہر وقت تذکرہ خیر بھی کرتے رہیں اور ان کا میلاد بھی مناتے رہیں۔ تو میلاد پر آنا بھی بڑا باعث برکت کا ایک عمل ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَانَ سَبَبًا لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، کہ جو شخص نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی محفل کا احترام کرتا ہے یا اس کا سبب بنتا ہے، تو اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اللہ اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو یدخلون الجنت، تو اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لو کان فی احد مثل جبل احد ذهبا، کہ میرے پاس جبل احد جتنا سونا ہو، جبل احد جنہیں اللہ نے مدینہ طیبہ کی زیارت کروائی ہوئی ہے تو انہوں نے جبل احد بھی دیکھا ہوگا، عرب میں جو گئے ہیں تو عرب میں انہوں نے احد کے پہاڑ کو دیکھا ہوگا، کتنا بڑا احد کا پہاڑ ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، اور وہ سونے کا ہر ذرہ اپنے نبی کی ولادت پر خرچ کر دوں، اپنے نبی کی ولادت پر خرچ کر دوں۔ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا یہ ہمارا طریقہ نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں بھی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ اور تشریح ہوئی، تو اللہ نے نبیوں کی ارواح میں بھی ہمارے نبی کی آمد کا ذکر خیر فرمایا، اور نبی انبیاء کرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ کر اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے سامنے ہمارے نبی کی ولادت کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام میں ہر وہ مومن شخص جس کو اللہ نے ایمان کی پکی طاقت اور روحانیت عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنے گھروں میں، اپنی مساجدوں میں محفل میلاد کا ذکر خیر کیا کرتے ہیں۔